اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواحد پاک پولیٹکس 24/7 کی طرف سے آپ کا میزبان چند ایک اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے موجودہ حکومت کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد جناب چند ایک اور خبریں ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ اور اب کھل کر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے بلکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھنے شروع کر دیے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کی عمران خان صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد الواحد آپ کا میزبان پاک پولیٹکس UK 24/7 کی طرف سے چند ایک اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے موجودہ حکومت کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ وہ کیسے وجود میں آئی، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کس طرح جو ہے ساری سازش کی گئی اور پھر جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم چند ایک اہم باتیں جو ہے وہ کریں گے جس میں جناب ہم اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کریں گے۔ بہت ہی اہم خبر ہے، ساتھ ہی رہیے گا، آخر تک دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ اہم ترین خبر جو واقعہ پیش آیا ہے جناب شہباز گل کے ساتھ، وہ لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے اور ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ بہت سارے ٹیلی ویژن پر یہ خبر چلائی گئی کہ حادثہ پیش آیا، لیکن بعد میں معتبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ مبینہ طور پر ان کی گاڑی کو کسی دوسری کار نے پیچھے سے ٹکر ماری اور ان کی گاڑی جو ہے کلابازیاں کھاتی ہوئی الٹی ہو گئی، اور جس سے جو ہے ان کو شدید وہ زخمی ہوئے اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تو الحمدللہ کہ وہ اس حادثے میں بال بال بچ گئے، کیونکہ انہوں نے بیلٹ پہنا ہوا تھا اور اس بیلٹ کی سیفٹی کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی۔ ورنہ موجودہ حکومت کی طرف سے جو ہے جو ایک جال بچھایا جا رہا ہے PTI کی بڑی قیادت کے لیے، میرے خیال میں یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم تھا جس کے بارے میں ہم جو ہے وہ آگے چل کر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مریم اورنگزیب جناب وزیر اطلاعات، انہوں نے ایک نئی بات کا ذکر کیا۔ وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمیشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنانے جا رہے ہیں، جو کہ انہوں نے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان کا چٹا کٹا کھول کر سب نے کر دے گا، یعنی کہ وہ کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہوگا کہ اس کمیشن نے جو ہے وہ کیا لے کر آنا ہے۔ اس کے جو ہے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے، اس کے مطابق وہ کام کرے گا اور پھر وہ ایک ریزلٹ سامنے لے کر آئے گا۔ تو یہ ہیں چند ایک عام خبریں جو ہے وہ ہم ابھی جو اس ولاگ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے جناب عمران خان صاحب ان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، ان کا درد سر بن چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے اس مختصر ترین جو ان کی جو حکومت ہے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ کام سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ وہ کون سے زیادہ سے زیادہ کام سر انجام دینا چاہتے ہیں جناب والا؟ وہ ہیں ان کے خلاف FIA میں، نیب میں اور مختلف اداروں میں اور عدالتوں میں ان کے مقدمات، اور ان مقدمات میں ان کے سزا یافتہ وہ لوگ جن میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف صاحب جو ہے وہ بذات خود شامل ہیں، اور ان کو یہ سزائیں سنائی بھی جا چکی ہیں۔ وہ نہ صرف ملزم ہیں بلکہ مجرم ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ تو ایسے یوں تو جو ہے وہ یہ بڑی پوری کی پوری کابینہ جو ہے یہ 60 کے 60 لوگ جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں اس حکومت کے، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے اس میں سب سے زیادہ متحرک جو فی الحال ہے وہ نون لیگ ہے، کیونکہ ان کے قائد جناب نواز شریف صاحب وہ انگلینڈ میں تشریف فرما ہیں، ساکھ ڈار صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور یہ سارے جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں۔
ان کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری ہوتے رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ایک راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس سارے معاملے کو جو ہے وہ جلد سے جلد کوشش کی جا رہی ہے سارٹ آؤٹ کرنے کی بھی، تاکہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور جو ہے معاملات کو جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے لپیٹ معاملات کو حل کر کے اپنے حق میں کیا جائے، سیاست کا رخ جو ہے اس کی ہوائیں اپنی طرف مڑ جائیں۔ ویل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ناممکن نظر آتا ہے، اب وہ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، اس میں جو سب سے بڑا معاملہ حل کریں گے، وہ تو بہت سارے اور بھی ہیں اس ساری جو ہم ڈسکس کریں گے۔ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے وہ کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے، اب موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اس کو کم کیا جا سکے، اس میں تخفیف کی جا سکے، اور نواز شریف کو جلد از جلد واپس لایا جا سکے پالیٹکس میں، تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں اور ملک میں واپس آ سکیں۔ اس کے لیے ان کے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے کہ وہ صدر صاحب کے پاس جائیں حکومتی سلسلے میں، اور جناب خود حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے، جس کی جو ہے وہ پرمیشن یا اجازت جو ہے وہ صرف صدر صاحب ہی دے سکتے ہیں، وہ مملکت سربراہ ہیں تو وہی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہرگز نہیں کریں گے، یہاں پر یہ ناممکن بات ہے کہ تو وہ راستہ تو بالکل بند ہے۔ دوسرا راستہ ہے ان کے پاس کہ وہ عدالتوں پہ پریشر ڈالیں، دوبارہ واپس جائیں اور عدالتوں سے دوبارہ فیصلے لیں اپنے حق میں، اور پھر جو ہے وہ بھی ایک لمبا ہے اور وقت تھوڑا ہے، جانا بہت دور ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جناب بہت ہی میں آپ کو تھوڑی سی اس کا ذکر کر بھی چکا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی گھناؤنا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس قیادت کو راستے سے ہٹایا جائے، اور پھر جو ہے ان کے راستے صاف ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، جو کہ بہت ہی مشکل اور کٹھن راستہ ہے۔ وہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلا حملہ ہو چکا ہے جناب شہباز گل صاحب پر، مبینہ طور پر ایک گاڑی نے ان کو پیچھے سے ٹکر ماری اور وہ شدید زخمی ہیں اور ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ تو یہ ایک قاتلانہ حملہ ہے، یہ سمجھ لیں، ہٹ اینڈ رن والا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کسی اور پر بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے، جس میں جناب عمران خان صاحب خود بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں کہ جناب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، کس رہی ہیں، ہاں ایک اور بات میں یہاں چلتے چلتے ضمن بتاتا چلوں آپ کو کہ باقی جو کولیشن ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ خاموش نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کولیشن کیسے جو ہے وہ خاموش نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ تو صدر مملکت بننا چاہتے ہیں، تو فی الحال تو وہ راستہ تو بند ہے، عددی نمبر حکومت کے پاس پورے نہیں ہیں، وہ جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو صدارت سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، اور جو خواب ہے مولانا صاحب کا وہ خواب ہی رہتا ہوا نظر آتا ہے، وقت تھوڑا ہے وہی بات، اور مولانا صاحب نے صدارت کی کرسی پہ بیٹھنا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ جب تک کہ وہ عددی نمبر پورے نہ ہوں، امپیچمنٹ لانا صدر کے خلاف انتہائی ناممکن ہے۔ اب اگلی بات رہ گئی جناب، اس سے اگلی بات آپ کو ضمن ایک اور بتاتا چلوں، صوبے میں حمزہ شریف صاحب کے لیے بھی گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں جناب ہمارے عمر چیمہ صاحب، جو کہ گورنر ہیں پنجاب کے، ان کو بھی جناب ہر طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ حمزہ شریف صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ ہٹایا جا سکے، لیکن یہ بھی ناممکن نظر آ رہا ہے، ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، اگر ممکن بھی ہے تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ کا رشتہ ہے موجودہ حکومت کے ساتھ، اس پر بات کرتے ہیں کہ ان سب کو ابراہیم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے یہ ساری جو پوری ایک
12-13 جو جماعتوں کی ایک کولیشن بنی ہے، یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے. یہ صرف بیرونی جو ہے وہ سازش اور مداخلت نہیں ہوئی، بلکہ یہ اندرونی بھی ہے، جس میں جناب اس خاص ایک پاورفل ادارے نے اپنا کردار ادا کیا، ان کو اکٹھے لا کر بٹھایا، اور پھر جو ہے ایک عمران خان صاحب کی حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹا گیا. یہ تو بات طے شدہ ہے. اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. اب جو ہے تھیلے سے بلی باہر آنا نکل آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات ہے وہ ہے کمیشن. جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیوں کمیشن کا شوشہ چھوڑا ہے، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کمیشن بنایا جانا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. اس کے علاوہ ان کو کسی قسم کا کوئی بھی کمیشن جو حکومت کی طرف سے، جو کہ امپورٹڈ حکومت ہے جس کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی جو کمیشن بنایا جائے گا یا اس کا کوئی بھی جو آؤٹ پٹ ہوگی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جناب. تو جب کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کمیشن ہوگا، اور وہ کمیشن جناب صاف انہوں نے کہہ دیا، یہ آن دا ریکارڈ ہے بات، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی باتوں سے، آپ اس کو جو ہے ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمیشن جناب عمران خان صاحب کی چوری جو ہے اس کو سامنے لے آئے گی. یعنی اور کسی کی چوری نہیں سامنے لائیں گے، صرف عمران خان صاحب کی چوری کو سامنے لے کر آئیں گے. یہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں شامل ہوگا، جس کو وہ منتخب کریں گے اس کمیشن کا سربراہ. تو ادھر پی ٹی آئی نے مکمل طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے، اور جناب والا آنے والے وقت میں عمران خان صاحب چھوٹے چھوٹے جلسے کرنے جا رہے ہیں، جن کا انہوں نے جو ہے وہ جمعہ کو اعلان کیا ہوا ہے. تو وہاں سے وہ باقاعدہ حقیقی آزادی کی اس جنگ کی جو ہے وہ شروعات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تھی اب تک کی خبریں اس ولاگ میں. تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ولاگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.